سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 کا آج درس سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کافروں کے مال اور اولاد آخرت میں انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ یہ ایک غیبی خبر تھی۔ اب اس کا ایک عینی مشاہدہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک پریکٹیکلی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جس سے عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے کہ کافروں کے جو مال ہیں وہ آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ ایک عینی مثال، عینی مشاہدہ اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو۔ وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، خیال رکھو کہ کفار کے ان مالوں کی مثال جو وہ اسلام کے مقابلے میں یا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ سرکار کی مخالفت میں اپنے مال خرچ کرنا بھی نیکی سمجھتے تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا یا جو وہ اپنی سوچ میں، اپنی دانست میں اچھی جگہ بت پرستی پر اپنے دینی پیشواؤں کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں، یا وہ صدقات و خیرات جو وہ اپنی طرف سے نیکی سمجھ کے خرچ کرتے ہیں اور اس پر وہ ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا ان تمام جو اخراجات ہیں، یہ جو تمام صدقات ہیں جن کو وہ نیکیاں سمجھتے ہیں، ان سب کی مثال یہ اس کھیت کی طرح ہے جو لہلہا رہا ہے، ہرا بھرا ہے۔ اس کھیت کی طرح ہے جو ہرا بھرا ہے، مالک اس کے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اس کے پھل پھول سے وہ آس لگا کے بیٹھا ہے کہ جب یہ فصل مکمل تیار ہو جائے گی تو جناب اس کی اور اس کے سارے خاندانوں کی موجیں لگ جائیں گی، اور بلکہ اس کے نوکر چاکر بھی اس امید پر ہوتے ہیں کہ جب یہ کھیت تیار ہو جائے گا تو اس سے ہمیں اچھا پھل حاصل ہوگا، نفع حاصل ہوگا۔ مگر جس کا یہ کھیت تھا وہ شخص ظالم تھا، جس کا یہ کھیت تھا وہ شخص ظالم تھا، مشرک تھا، کافر تھا، جس سے رب تبارک و تعالی ناراض تھا، جس سے اللہ ناراض تھا۔ اب اس نے جو اپنے آپ پر ظلم کیا، اس ظلم کی وجہ سے اچانک اس پر ایسی ہوا آئی جس میں شدید ٹھنڈ تھی، یا سخت گرمی کی لو چلی جس کی وجہ سے اس کا کھیت برباد ہو گیا۔ نہ تو اس کے ہاتھ میں دانہ لگا، نہ بھوسا، بلکہ ایسا ہو گیا کہ جیسے وہاں کوئی کھیت کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اب اس کا کوئی اندازہ کیسے لگائے گا کہ یہاں کھیت بھی تھا؟ اب وہ اپنی اور اپنے بال بچوں، نوکروں چاکروں یا جانوروں کی بربادی پر ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اب وہ سوچتا رہ جائے گا، پچھتاتا رہ جائے گا کہ انہیں کیسے پالے گا،
مگر اب کف افسوس ملنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کہ اس سے جو کھیت جو اس کا اجڑا ہے، یہ افسوس کرنے سے یہ کھیت دوبارہ ہرا بھرا نہیں ہو جائے گا، اور برباد شدہ مال واپس نہیں آ سکتا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ کھیت والا خود ظالم تھا، ہمارا نافرمان تھا، اور ہمارا وہ بے وفا تھا جس کے گناہوں کے باعث اس پر یہ عذاب آیا۔ فرمایا ایسے ہی یہ جو کھیت والی مثال دی ہے، ایسے ہی کفار اپنے جائز یا ناجائز مقاصد میں مال خرچ کر کے آخرت میں ثواب کی امید رکھتے ہیں، جیسے کھیت کا مالک اس کے تیار ہونے پر نفع کی امید رکھتا ہے، ایسے ہی کافر اپنے مال خرچ کر کے آخرت میں ثواب کی امید رکھتے ہیں، مگر جب مر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ گویا ان کے یہ خرچ و خیرات یہ ان کے کھیت ہیں جنہیں وہ ہرا بھرا سمجھتے ہوئے اس کو خرچ کرتے ہیں، پھر جب مرتے ہیں، یہ جو موت ہے یہ یوں سمجھ لے کہ یہ شدید ٹھنڈ والی ہوا ہے یا گرمی میں لو والی ہوا ہے، جب موت آتی ہے پھر وہ سارا کھیت ان کا برباد ہو جاتا ہے، پھر وہ آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہائے ہم نے تو اسے برباد کر دیا، اور اس کی بربادی کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں، اس کے ہلاک ہونے کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں۔ تو جناب والا، اس لیے کبھی بھی رب کی بارگاہ میں اگر خرچ کرنا ہو تو ایسے خرچ کرو جیسے اس کو پسند ہے۔ اللہ کو خرچ کرنا کیسے پسند ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ ایمان والا ہو، اس کے پاس دولت ایمان ہو، پھر وہ اللہ کی رضا میں خرچ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جو ریاکار ہے اس کے خرچ کرنے کی بھی یہی مثال ہے۔ پھر وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے، ایک خرچ کرے گا 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، لیکن کب؟ جب رب کی رضا میں ہم خرچ کریں گے۔ آج ہمارے خرچ کرنے کے انداز بھی عجیب و غریب ہو چکے ہیں کہ جہاں دین کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہم وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں دین کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ مثلا ہم جو ہے وہ سریلے نعت خانوں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں چند دن پہلے ایک نعت خاں، مشہور نعت خاں آئے، لوگوں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا، تو مجھے بتائیں دین کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ ہوا فائدہ؟ ہمارے مسلک کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی لوگ جو ہیں وہ سارا علاقہ نمازی بن گیا ہے کیا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی تجوریاں بھر کے یہاں سے لے گیا، اس کو فائدہ ہو گیا کہ اس کی جیبیں بھر گئی ہیں، لیکن دین اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دین اسلام کا کب فائدہ ہوگا؟ جب ہم اپنے علماء کو سٹینڈ کریں گے، علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ دین تو علماء نے پھیلانا ہے، دین تو علماء نے سکھانا ہے۔ نعت خانوں کے بغیر دین کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن علماء کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ علماء کے بغیر ہم ایک منٹ بھی نہیں چل سکتے، ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ علماء کی تو ہمیں جنت میں بھی ضرورت پڑے گی، یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، تو ہمیں وہاں خرچ کرنے کا ذہن بنانا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا زیادہ حاصل ہو، جہاں رب کی رضا زیادہ حاصل ہو، وہاں ہمیں خرچ کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ یہاں صوفیاء نے بھی ایک بڑی پیاری بات کی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کسان ہے۔ اللہ والوں کی تو اپنی شان ہے، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر انسان کیا ہے؟ کسان ہے، فارمر ہے۔ اس کی زندگی یہ کھیت یا باغ ہے، اعمال اس کے پھل، اعمال اس کے کیا ہیں؟ پھل ہیں۔ موت
کھیت کٹنے کا دن ہے۔ موت کیا ہے؟ کھیت۔ تو آخرت ان پھلوں کے استعمال کا زمانہ ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالی ایمان پر موت نصیب کرے تو سمجھو کہ اس کی محنت حاصل ہو گئی اور اس کا کھیت بخیر و عافیت کٹ گیا۔ جیسے ایک شخص کے کھیت سے سینکڑوں فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی، فقیر بھی، بیپاری بھی اور عوام الناس بھی، ایسے ہی مومن کے اعمال کی کھیتی سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے معمولی کسان کی کھیتی ایک خاندان کو مفید مگر مربے والوں کی کھیتیاں ملک بھر کو فائدہ پہنچاتی ہیں، ایسے ہی معمولی مسلمان کے اعمال کی کھیتی ہے۔ یہ جو معمولی مسلمان ہوں گے ان کی کھیتی کا فائدہ کم لوگوں کا ہوگا، لیکن جو انبیاء کرام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیارے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کی کھیتیاں کچھ اور ہی ہیں، ان کی شانیں کچھ اور ہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم جیسے سینکڑوں گناہگار ان کے سوالی بھکاری بن کر مزے اڑائیں گے اور ان کی شفاعت میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ان کی شفاعت کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ صوفیاء نے کیسی کمال کی بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی، اسے سمجھنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔